سولیٹیوڈ. آپ دیکھیں انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا ٹائم گزروایا. صحیح بات. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں انہوں نے ٹائم گزارا؟ یوسف نے غار کنویں میں کیوں ٹائم گزارا؟ نوح علیہ السلام کو ریجیکشنز کیوں ملی؟ وین یو فیس دی ریجیکشنز نا. اور یہ جو بات ہے نا, اچھا پریکٹیکل ٹپ, یو نو برو ٹپ اینڈ پرو ٹپ, کوئی ایک ٹائم سیٹ کریں جو کہ آپ کے لیے فیزیبل ہے, پاسبل ہے, اس میں آپ جا کے کسی بھی جگہ اکیلے بیٹھ جائیں وداؤٹ دس شیطان, ٹھیک ہے, جو جیب میں ہے میرے, ٹھیک ہے, صحیح, موبائل فون کی بات کر, تو اس کو ذرا نہ چھوڑ دیں اور پلیز اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نا. بعد ہم نے کچھ دنوں سے نا جو اچھی عادت اپنائی ہوئی ہے نا, وہ ہم نے نوٹیفیکیشن ساری آف کی ہوئی ہیں. الحمدللہ, یو نو آئی فیل سو ریلیکسڈ واللہ. پہلے تو واٹس ایپ آن, سوری انٹرنیٹ آن کیا نا, کلیش اینڈ کوف چل پہ نوٹیفیکیشنز. اگر آپ یہ فون اسکرین کلین ہوتی ہے نا, جب when you pick up وہ جو کمپلسو بیہیویئر ہے نا, اٹھا کے چیک کرتے ہیں بار بار, وہ جو کلین آپ کو ملتی ہے نا, آپ رکھ دیتے ہیں, آپ کھولتے بھی نہیں ہیں. رائٹ, آپ کھولتے بھی نہیں, مطلب کوئی نوٹیفیکیشن جیسے آئی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ فرکشن اگینسٹ یور کمپلسو بیہیویئرز, رائٹ. سو نوٹیفیکیشنز آف کر دیں پلیز. ایک تو کام کریں, ہم مین بات پہ آتے ہیں, وہ یہ کہ فجر کے بعد کا ٹائم, یو نو سونے سے پہلے کا ٹائم, اسپینڈ سم ٹائم الون 15-20 منٹس اینڈ تھنک کہ میں جو اللہ نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے, میں اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. اگر تو نہیں چل رہا تو کون کون سی چیزیں میرے اندر ہیں جس میں غلطی کر رہا ہوں. کیا میں زبان کے گناہ کرتا ہوں؟ کیا میں میرے دل میں غیبت ہے؟ میں نے پڑوسی کو, مطلب یو نو یور سیلف بیسٹ, رائٹ. اپنے 2-3 چیزیں دیکھیں کہ یار ان کو میں نے فوکس کرنا ہے, ان سے بچنا ہے. اور کیا مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے نیک اعمال کی وجہ سے, اس میں کون سی نماز چھوڑ رہا ہوں. ہاں, فجر کی نماز میں نہیں, اکثر نماز پڑھتے ہیں جی 3 کیوں, فجر و عشاء نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو, حدیث میں آتا ہے فجر و عشاء منافقوں کے لیے بھاری ہے. I'm not saying that you are منافق, والعیاذ باللہ, ہمیں تو اپنا کچھ نہیں پتا ایمان کا. I'm saying کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھو اور اپنے پہ امپلیمنٹ کرو کہ یہ چیز میرے پہ فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یار یہ جو آپ بات کریں نا, سبحان اللہ, یہ we have to understand the human psychology and function as well. مجھے اب بات یہ آ کے سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسان ہے نا, وہ بیسیکلی ایک اس کا نفس ہوتا ہے. بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہیں نا, نفس کو قابو میں رکھو, نفس کو قابو میں رکھو. بیسیکلی آپ کے نفس ہے, اور دوسرا آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. یہ آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے نا, آپ جتنا علم حاصل کرتے ہو, یہ کانشیس مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ ڈیڈ ہو جائے نا, تو آپ اس سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. جو آپ کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہو. تو یہ جو آپ کا سولیٹیوڈ والا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں بیسیکلی آپ کا یہ والا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, جس کو آپ نے علم سے اسٹرینتھن کیا ہوتا ہے. آپ کانشیس مائنڈ سے سوچتے ہو اپنے بارے میں کہ آپ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھتے ہو کہ کیا چیز آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے, کیا چیز غلط ہے, اور اس کو ختم کرنا ہے. اور اس چیز کو اگین اسٹرانگ کیا چیز کرتی ہے, دا مور یو ریڈ قرآن, دا مور یو اگین دا علم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اس سے آپ کا نا یہ چیز اسٹرانگ ہوتی ہے, اور پھر ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے نفس کو قابو کرنا. جس میں ایک اور ٹپ یہ کہ جب بندہ سیلف انالیسس کبھی غور کرتا ہے نا, تو نو دیٹ شیطان تب بھی آئے گا. شیطان جو ہے نا بڑا تیز ہے, وہ نا آپ کو سیلف انالیسس میں آگے گا, یہ تمہارا سیلف انالیسس میں نا آپ کہیں اور نکل جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ یو وونٹ ریئلائز. آپ کچھ لوگ جیسے اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں سولیٹیوڈ میں لگے اینڈ واٹ دے ڈوئنگ از ایوری تھنگ اپارٹ فرام سیلف ریفلیکشن. اپنے اندر ریفلیکشن نہیں کر رہے ہوں گے, سوچتے رہے اسٹارٹ وہیں سے ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ادھر ادھر ہوتے رہے اور آپ کا سیلف ریفلیکشن میں کہیں اور چلے گئے, اینڈ یو گاٹ اپ without any direction, without any, you end up making wrong decisions somehow. ہمارے تھے کہ پریکٹیکل سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم وہ اسٹیپس لیں گے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا کم از کم بچا کے رکھیں گے. وہی والی بات آتی ہے کہ شیطان جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے, شیطان نے تو وعدہ کر چکا ہوا ہے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. وہ اس نے آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سے آنا ہی آنا ہے, یہ اس کی جاب ہے, اینڈ ہی از ورکنگ 24/7 جب تک آپ زندہ ہیں. تو ہمیں اس کو سب سے پہلے یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعتاً شیطان ہمارا دشمن ہے. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, ہم اس سے رک جائیں, رکنے کی کوشش تو اسٹارٹ تو کریں. لیٹ اس ٹیک the first step. Exactly. Identify your weakness. Or the point I was making is ہر بندے کی ویکنیس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ریئلائز واٹس یور ویکنیس. کیا آپ کی ویکنیس پیسہ ہے, یا عورت ہے, یا میوزک ہے, یا دل کا
बुरा होना है. कुछ लोगों की वीकनेस ना पैसा होता है ना औरत होती है, दिल का गीबत करना होता है. वल्लाही सही कह रहे हैं. आई गेट क्वेश्चंस कि तो अभी मेरे में कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को ना प्रेज करती हूँ और लोगों को अपना बेटर सेल्फ बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा. वल्लाही डिफरेंट, हर बंदे की डिफरेंट वीकनेस है. सलफ सालिम से क्या क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे सोना चांदी पे अमीर बना दें, यानी मुकर्रर कर दें अमानतदार, मैं खैरात नहीं करूंगा, आई नो माई सेल्फ. लेकिन अगर आप मुझे एक लोंडी पे भी जो कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं है उस पे ईमानदार मुकर्रर करें, मैं फिसल जाऊंगा. यानी they know themselves. So what's your weakness? Is your weakness music? Control or delete is the solution. Delete everything. और फिर सारी जिंदगी उस पे काम करें. काम करें. जो इन्फेक्शन आपको होता है आप वही एंटीबायोटिक ले लो ना. Yes. उसी पे काम करो. और अल्लाह से दुआ कसरत से मांगे. कुरान में क्या आता है? इन्नहु काना फरीकन, ऐसे ग्रुप था मिन इबादी, मेरे बंदों में से, यकूलून, वो कहते थे, रब्बना आमन्ना फगफिर लना, या अल्लाह हम ईमान ले आए, हमें माफ़ कर दे, व अंत खैरुर राहिमीन, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं. और ये जो दुआ करने के बाद उनने काम क्या किया, वो काम ये किया, इन्नी जज़यतुमुल यौम बिमा सबरू, जो उन्होंने सब्र किया था ना. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस ऑन डूइंग गुड डीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स हम कंसिस्टेंसी की बात भी करेंगे कि हाउ टू अटेन पेशेंस, हाउ टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू फाइट ईच एंड एवरी डे. इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो वफात पा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, यानी सकरातुल मौत में है. उनके बेटे ने कहा, अब्दुल्ला बिन मालिक ने, कि आप क्या मालिक साहब, आप, मैं कहता कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कहते नहीं, मैं तो डर गया. उन्होंने कहा शैतान मेरे सामने आया और अपनी उंगलियां चबा रहा था कि कहे मालिक तू बच गया मुझसे. तो उन्हें कहते हैं मैं उससे कह रहा था कि नहीं बचा बेटा अभी तक, जब तक मेरा जन्नत में पहला कदम दाखिल ना हो जाए. और हदीस में क्या आता है, शैतान तुम्हारे माथे पे बैठता है मौत के टाइम पे और कहता है उकफुर बिल्लाह, उकफुर बिल्लाह, अल्लाह का कुफर कर, अल्लाह का कुफर कर. क्योंकि वो लास्ट टाइम है ना, लास्ट चांस है वो. अभी उसने पकड़ ली तो पकड़ लिया, वरना अगर उस टाइम ना पकड़ सकना फिर आप गए उसके हाथ से. यानी एक बंदा जन्नत में चला गया. दिस इज डू और डाई सिचुएशन फॉर शैतान. एक प्रोजेक्ट यानी उससे हाथ से निकल गया, एक डील चली गई हाथ से.